الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جاتے ہو اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے. ہاں، جو شخص نہ پائے اس کے ذمے 2 مہینوں کے لگاتار روزے ہیں اس سے پہلے کہ ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں، اور جس شخص کو یہ طاقت بھی نہ ہو اس پر 60 مسکینوں کا کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو. یہ اللہ کی مقرر کردہ حدیں ہیں اور کفار ہی کے لیے دردناک عذاب ہے. سورۃ المجادلہ آیت نمبر 3 اور 4. کہ والذین یظاہرون من نسائہم، جو لوگ اپنی بیویوں سے اظہار کریں، ثم یعودون لما قالوا، پھر اپنی کہی ہوئی بات سے رجوع کر لیں، یعنی انہیں شرمندگی ہو، ندامت ہو اور واپس رجوع ہونا چاہیں. تو اب اس حکم کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے کہ رجوع کا مطلب ہے بیوی سے ہم بستری کرنا چاہے. فرمایا فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، تو ان کے ذمے آپس میں ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے پہلے ایک غلام آزاد کرنا ہے. یعنی ہم بستری سے پہلے وہ کفارہ ادا کریں. ایک غلام آزاد کرنا، اس کی طاقت نہ ہو تو پے در پہ بلا ناغہ 2 مہینے کے روزے رکھنا. اگر درمیان میں بغیر عذر شرعی کے روزہ چھوڑ دیا تو نئے سرے سے پورے 2 مہینے کے روزے رکھنے پڑیں گے. عذر شرعی سے مراد بیماری یا سفر ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ بیماری وغیرہ کی وجہ سے بھی روزہ چھوڑے گا تو نئے سرے سے روزے رکھنے ہوں گے. اگر پے در پہ 2 مہینے کے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. بعض کہتے ہیں ہر مسکین کو 2 مد یعنی نصف سا یعنی 1.25 کلو، اور بعض کہتے ہیں 1 مد کافی ہے. لیکن قرآن کے الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانا اس طرح کھلایا جائے کہ وہ شکم شیر ہو جائیں، یا اتنی ہی مقدار میں ان کو کھانا دیا جائے. ایک مرتبہ ہی سب کو کھلانا بھی ضروری نہیں، بلکہ متعدد قسطوں میں یہ تعداد پوری کی جا سکتی ہے. تاہم یہ ضروری ہے کہ غلام آزاد کرنے سے پہلے بیوی سے ہم بستری نہیں کرے گا، اور روزے رکھنے کی صورت میں بھی 2 مہینے کی تکمیل سے پہلے بیوی سے جمع نہیں کرے گا، جبکہ کھانا کھلانے کی صورت میں یہ پابندی شرعاً نہیں. اگر کھانا کھلا دیا کچھ لوگوں کو تب بیوی سے ہم بستری کر سکتا ہے اور کھانا کھلاتا رہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی تفصیل یہاں پر بیان فرمائی. کفارہ کے لیے 3 طریقہ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. نمبر 1، فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، وہ دونوں ایک دوسرے کو چھوئیں، ایک دوسرے سے ہم بستری کریں اس سے پہلے ایک گردن آزاد کریں. ذالکم توعظون بہ، اس کے ذریعے تم نصیحت کیے جا رہے ہو.
واللہ بما تعملون خبیر، اور اللہ تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہے، یعنی جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ سے کچھ بھی چھپا نہیں۔ پھر دوسرا کفارہ ذکر کیا گیا، اگر کسی کو ایک گردن آزاد کرانے کی طاقت نہیں، فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین من قبل ان یتماسا، تو اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے گا، بیوی کو چھونے سے پہلے، شوہر اور بیوی شوہر کو چھونے سے پہلے، یعنی ان کے لیے ضروری ہے کہ روزہ رکھیں۔ شوہر ہی چونکہ قصوروار ہے اس لیے وہ روزہ رکھے گا، اور جب تک روزہ نہیں رکھ لیتا تب تک وہ بیوی سے مل نہیں سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے تیسری شکل یہ بیان فرمائی، فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، پس اب یوں مان لے کہ کسی کے پاس 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے کی بھی طاقت نہ ہو، فَإِطْعَامُ 60 مسکینہ، تو پھر اس پر لازم ہے کہ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے۔ ذَلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، یہ اس لیے کہ تم اللہ اور اس کے رسول کی حکم برداری کرو۔ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ، اور یہ اللہ کے حدود ہیں۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور اللہ کے حدود کو جو توڑنے والے ہیں ایسے ہی کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سخت وعید سنا دی۔ ایک طرف تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ بہت ہی معقول بات ہے اور جھوٹ پر مبنی ہے کہ ایک آدمی اپنی ہی بیوی کو اپنی ماں جیسی ٹھہرا لے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ نازل فرما دیا کہ اگر کسی سے ایسی غلطی ہو جائے تو اس سے نکلنے کی یہ 3 صورتیں ہیں۔ طاقت ہے تو ایک گردن آزاد کرنا، یعنی غلام آزاد کرنا، اور اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو پھر 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنا۔ اگر بیچ میں چھوڑ دیا بلا عذر کے تو پھر دوبارہ سے رکھنے پڑیں گے۔ اگر عذر شرعی ہے، بیمار ہو گیا یا مسافرت میں جانا پڑ گیا تب کوئی بات نہیں، اور اگر اس کی بھی طاقت کسی کو نہیں ہے تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے۔ ایک ہی وقت سب کو دعوت دے کر کھانا کھلا دے، یا آج 10 کو کھلا دیا، کل 5 کو کھلا دیا، کبھی 20 کو کھلا دیا، اس طرح سے بغیر کیف یہ اس کا کفارہ پورا ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس عمل کو اتنا برا جانا کہ مولا کریم نے اسے برا کہا بھی اور اسے جھوٹ قرار دیا اور اس کے لیے کفارہ نازل فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں ان کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے۔ ھذا ما عندی، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔